اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلا وتضل بها النفاق واہلا وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة فی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ عزیزان محترم، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جو اسرائیل کے لیے ایک 25 سال کی مدت معین کی ہے کہ وہ آئندہ 25 سال کو نہیں دیکھے گا اور وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، یہ وہ رہبر معظم کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ جس کے پیش نظر اس 25 سال کی مدت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب اس جرثومہ فساد کا، اس کینسر کے پھوڑے کا اس صفحہ ہستی سے خاتمہ ہوتا ہے۔ عظیم الشان مفسر قرآن مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ عاملی نے بھی اپنے ایک بیان میں اسے بقا کی جنگ قرار دیا ہے کہ جب 25 سال کے بعد اسرائیل کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا تو در واقع اسے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہے۔ لہذا مرجعیت عظمیٰ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے تمام وجود کے ساتھ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے، لہذا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہوگا وہ کھڑا رہے گا، چونکہ اس کے پاس اپنی ہویت کو، اپنے وجود کو بچانے کے لیے اس قیام کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ اسے تسنیم نیوز نے اور ارنا نے آیت اللہ جوادیہ عاملی سے نقل کیا ہے کہ آیت اللہ جوادیہ عاملی نے غزہ کی مظلوم عوام پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لبنان کی مظلوم عوام پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس مناسبت سے مرجعیت عظمیٰ مفسر عظیم الشان قرآن آیت اللہ عبداللہ جوادیہ عاملی نے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ اس پیغام میں انہوں نے اس نقطے پہ واضح طور پر اشارہ کیا ہے کہ دراصل صہیونیست اسلام کا دشمن ہے، اور یہ جو جنگ اس وقت آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ قوم و قبیلے کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جنگ اسلام کی جنگ ہے، یہ اسلامی جنگ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرف ہونا چاہیے اور اس جنگ کے دوسری طرف جو ہے وہ صہیونیست کو، یہود کو ہونا چاہیے۔ وہ صہیونیست، وہ یہود جو قرآن و اطرت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق، تاریخ اسلام کے مطابق، تاریخ ادیان کے مطابق وہ تمام اقوام کا دشمن ہے اور بالخصوص اسلام کا دشمن ہے۔ اگر کوئی مہاجم، یعنی قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مہاجم کسی زرزمین پر آ کر قبضہ کر لیتا ہے اور اسے غصب کر لیتا ہے تو اسے واپس لوٹنا چاہیے اور اس غصب شدہ سرزمین کو یا زمین کو آزاد کرنا چاہیے، رہا کر دینا چاہیے۔ لہٰذا یہاں مذہب شیعہ سنی، ایران، لبنان، عرب و عجم کی بات مناسب نہیں ہے کہ جو بعض الفاظ میں لوگ اس قسم کی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے اور قرآن ہے کہ جو یہاں وسط میں موجود ہے، اور قرآن کے مد مقابل جو ہے وہ صہیونیست، یہود، اسرائیل اور اصحاب کفر اجتماع کیے ہوئے ہیں۔ لہذا ایسے میں آیت اللہ عبداللہ جوادیہ عاملی نے تمام اسلامی ممالک میں موجود سربراہوں کو، لیڈروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آج اسلامی ممالک کے لیڈر اس تحریک کی مدد نہیں کرتے، یعنی مزاحمت میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس مزاحمت کے بعد کل ان کی باری ہے اور وہ اسرائیل کے ہاتھوں اسیر ہوں گے، چونکہ ان کا دعویٰ تو نیل سے فرات تک تھا، بلکہ اس سے بھی بالاتر تھا۔ وہ تمام ان اسلامی ممالک کو، ان اسلامی سٹیٹس کو اپنا حصہ قرار دیتے ہیں اور ان تک جو ہے وہ اپنی ریاست کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اور وہاں تک اپنے پیر پھیلانے کا ان کا دعویٰ ہے۔ لہٰذا اگر آج وہ اس مزاحمت کی مدد نہیں کرتے تو کل خود وہ اس مشکل میں اور اس بھنور میں گرفتار ہو جائیں گے۔ کیوں گرفتار ہوں گے؟ کیونکہ آیت اللہ عبداللہ جوادیہ عاملی کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی چھتری تلے ہیں، یعنی جب تک وہ اسلامی اسٹیٹ ہیں، جب تک وہ اسلامی ریاست ہیں، تب تک وہ اس اسلام کے دشمن کے جو ٹارگٹ کے ماتحت آ کر قرار پائیں گے، مگر یہ کہ وہ اپنے سے اسلامی ریاست کا ٹائٹل جو ہے وہ ہٹا دیں، وہ کہ ہم اسلامی ریاست نہیں ہیں،
ہم ایک صوبہ ہیں بالفرض اسرائیل کا، تو اس صورت میں ان کی گلو خلاصی ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ اسلامی ریاست ہے، جب تک وہ اسلام کی چھتری تلے موجود ہے، اسرائیل ان کے لیے خطرہ ہے، چونکہ اسرائیل کی ماہیت کو ان اسلامی ریاستوں سے اور ان اسلامی ممالک سے جہاں قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے ان سے اسے خطرہ ہے، اور وہ اپنے تمام جو ہستی ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ جہاں تک اس سے ممکن ہوگا وہ کھڑا رہے گا، کیوں؟ چونکہ اگر وہ قیام نہیں کرتا تو اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی دوسرا ملک اس جرثومہ فساد کے باشندوں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اپنے وجود کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران اس کا مقابلہ ایران کے ساتھ ہے، لبنان کے ساتھ ہے، حزب اللہ کے ساتھ ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں، بلکہ اس کا مقابلہ دین کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک طرف دین ہے تو ہمیں اس دین کی اس جنگ میں کبھی کمزوری کا، کبھی ضعف کا، کبھی ناتوانی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہوا معکم، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یقیناً اس جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اس پہ پختہ انسان کا یقین ہونا چاہیے۔ جو آج کی ہم نے تازہ اخبار کو مشاہدہ کیا تو ایرنا نے الجزیرہ سے اس مطلب کو نقل کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک غزہ کی پٹی میں 28,000 عورتیں اور بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر اس عدد کو جداگانہ طور پر دیکھا جائے تو 17,000 عورتیں شہید ہوئی ہیں، 11,000 بچے شہید ہوئے ہیں اور 950 ڈاکٹر اور نرسز شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف اسرائیل نے لبنان کے جنوب میں واقع زاہیہ کے علاقے کو الٹیمیٹم جاری کیا کہ اسے خالی کر دیا جائے، عوام کو کہا کہ اس علاقے کو خالی کر دیں، عوام نے اس علاقے کو خالی کرنا شروع کر دیا اور 5 دن کے بعد اسرائیل نے دوبارہ اس علاقے پر ہوائی حملات کا آغاز کر دیا ہے، اور اب یہ زاہیہ کا علاقہ، یہ جنوب لبنان اور خود لبنان جو ہے وہ ایک دوسرا غزہ بننے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ غزہ میں جو صہیونی مظالم جاری ہیں اس کے پیش نظر حماس کے جو لیڈران ہیں، جو حماس کے سربراہان ہیں، جو مجاہدین ہیں، جو ان کے افراد ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر بلا وقفہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک صہیونی مفادات کو ٹارگٹ کرتے تو آج غزہ کے اندر مسلمانوں کی یہ صورتحال نہ ہوتی جس سے ہم روبرو ہیں۔ یہ در واقع اسلامی ممالک نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اسلامی ممالک نے جو ہے وہ کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس سے اسرائیل جری سے جری تر ہوتا گیا ہے۔ ان تمام واقعات کو اور آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی کو جو بیان انہوں نے دیا ہے، اس کے پیش نظر عزیزان محترم ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تمام علماء کو مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ جوادی آملی نے جس طرح سے اس سیاسی بصیرت کا اظہار کیا ہے، تمام علماء کو آج کے دور میں زمانہ شناس ہونا چاہیے اور دقت سے ان جو واقعات ہیں ان کا جائزہ لینا چاہیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، چونکہ بعض علماء کی جانب سے بھی ایسے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، بعض عوام الناس کی طرف سے بھی ایسے شبہات کی ایجاد کیے جاتے ہیں اور ان میں بسا اوقات صداقت بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس وقت بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، اس وقت بات ایران، لبنان، فلسطین کی نہیں ہے، اس وقت بات اسلام اور اسلام کے دشمن کی بات ہو رہی ہے۔ جب اسلام کی بات ہو رہی ہے تو انسان کو اس سے بلند ہو کر سوچنا پڑتا ہے کہ کون ایران ہے، کون جو ہے وہ لبنان ہے، کون فلسطین ہے، کون لبنانی ہے، کون ایرانی ہے، کون افغانی ہے، کون کس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ اوپر انسان کو اپنی دید کو وسعت دینی چاہیے۔ مثلا خود جناب حسن نصر اللہ سے ابھی کل ہی ہم اس نقطے کو سن رہے تھے کہ کوئی بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ یعنی فلسطینیوں کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ ہمارے ذبیحہ کو جو ہے وہ کھانا قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کی آئیڈیالوجی اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے خلاف ہے، وہ ہمیں ہمارا ذبیحہ تک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کے جو سرزمین کی حفاظت کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے قیام کرنا ہے، یعنی ہم اس شیعہ سنی موضوع سے اوپر ہو کر جو ہے وہ
دیکھ رہے ہیں، چونکہ اس کا بنیادی مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہاں اسلام اور اسلام کے مد مقابل جو ہے وہ یہود آ کر کھڑا ہے، لہٰذا مزاحمت جو اس وقت ہے وہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹسل نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام اور اسلام کے مد مقابل جو قوتیں آ کر کھڑی ہوئی ہیں، جو اسلام کو نابود کر دینا چاہتی ہیں، اسلام کی اصلی اقدار کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کے لیے یہاں قیام کرنا ہے۔ لہٰذا اس وقت ہمیں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی نے کہا، اسی انداز میں ہمیں اپنی فکر کو ارتقا دینا ہے، بہتر انداز میں ان مسائل کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا ہے۔ لہٰذا رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یہ جو تمام مسلمانوں کے لیے جہاد کو فرض قرار دیا ہے، اکثر لوگ ان باتوں میں آ کر جو ہے وہ الجھ جاتے ہیں یا بس اوقات نفی کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، بارہا ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا وظیفہ ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ عورت ہو، وہ بارڈر پہ جا کر جہاد کرنا شروع کر دے، بلکہ ہر انسان کے جہاد کا انداز مختلف ہے۔ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ تحقیقات کرے، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو اور اپنے نظریات کو ارتقا دے کر اسلامی جو مجاہدین ہیں ان کی مدد میں اس کو قرار دے، اور وہ افراد جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جہاد مختلف ہے، وہ افراد جو ادویہ تیار کرتے ہیں ان کا جہاد مختلف ہے، وہ افراد جو گھر میں خواتین ہیں ان کا جہاد مختلف ہے، وہ افراد جو سیاسی میدان میں ہیں ان کا جہاد مختلف ہے، وہ افراد جو محراب و منبر پر موجود ہیں یعنی علماء کرام ان کا جہاد مختلف ہے۔ پس جہاد کو ایک دید سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس انسان نے بندوق پکڑی اور اس کا وظیفہ اب ہو گیا کہ وہ بارڈر پر جائے۔ بارڈر پر جانا مسلح افواج کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ جو جہاد کا فتویٰ ہے اس کی تبیین، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا رہبر معظم نے جو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ اس جہاد میں شرکت کرے، اس کا بنیادی آسان فلسفہ آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ آپ کی ہاتھ میں فلسطین کا پرچم ہونا چاہیے، اسرائیل کا پرچم نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا جہاد ہے۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی میں، اپنے نظریات میں فلسطین کے پرچم کو نیچے گرا دیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اسرائیل کے پرچم کو تھام لیتا ہے۔ اپنے نظریات میں، اپنی آئیڈیالوجی میں، اپنے طرز تفکر میں اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور یہ ابتدائی جہاد ہے، اور اس کے بعد انسان اپنے وظیفے کو معین کرے کہ میں کس فیلڈ میں جو ہے وہ اسلامی محاذ کی مدد کر سکتا ہوں، انسان اس فیلڈ میں اپنا کردار ادا کرے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔